وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو جاننے والے حضرات جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس مسجد میں ہمارا عقیدہ اور منہج کا کورس چل رہا ہے، اور درس کے اختتام پر انشاءاللہ ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ اور صحت کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے ڈاکٹر آصف صاحب کو دعوت دی ہے. وہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں سے پروفیشنلز کو لا کر یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ ان کا ایکسپیرینس ہم سنیں، ان کا وہ ایک کٹھن راستہ ہم سنیں جس سے وہ ہائی اسکول سے لے کر آج تک کی جو ان کی کرنٹ سچویشن ہے یہاں تک انہوں نے جو سفر طے کیا ہے. کچھ سیکنڈ ایئر کے بعد نکل گئے، کچھ تھرڈ ایئر کے بعد نکل گئے، لیکن 99% لوگ جو ہیں وہ کر جاتے ہیں. پھر ایک اور آپشن ہوتا ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا جس کی فیس زیادہ ہے لیکن اس میں بھی میرٹ بنتا ہے. اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو داخلہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. تو اس میں بھی آپ کو اچھا پڑھنا پڑتا ہے اور اس کا میرٹ بھی آج کل بہت ہائی ہے. تو یہ اسٹیپس ہیں بیسیکلی، لیکن اس میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہی ہے کہ بچے کا انٹرسٹ دیکھیں، اس کا جو انٹرسٹ ہے اس کو وہ کرنے دیں. ڈائبٹیز بیسیکلی ٹائپ 1 جو ہے وہ لائف اسٹائل کے ساتھ نہیں آتی، اس کا مکمل ریلیشن جو ہے وہ موروثیت کے ساتھ ہے، انفیکشنز کے ساتھ ہے، اس کا لائف اسٹائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جو کہ موسٹلی لوگوں کو ہوتی ہے جب وہ 30 کراس کرتے ہیں، 35 کراس کرتے ہیں یا 40 کراس کرتے ہیں، وہ والی جو بیماری ہے، وہ والی جو ڈائبٹیز ہے وہ پیورلی ہماری لائف اسٹائل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. میٹابولک سنڈروم ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں، اس میں موٹاپا آ جائے، ڈائبٹیز آ جائے، اسٹروک آ جائے، دل کے مرض آ جائیں. تو یہ پھر آ جاتا ہے کرونک obstructive pulmonary disease. یہ بیسیکلی ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کا دھوئیں کے ساتھ تعلق ہے یا جو سگریٹ پیتے ہیں یا جو ہوکا پیتے ہیں. تو دیکھیں سگریٹ اور ہوکا پینا بھی ایک لائف اسٹائل کا طریقہ ہے، یا اگر آپ کا ایکسپوئر اسموک کو ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک لائف اسٹائل کا طریقہ ہے. مطلب آپ ایک ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ دھواں ہے اور آپ اپنی پروٹیکشن نہیں کرتے، آپ ماسک نہیں لگاتے، تو جب آپ کے پھیپھڑوں کو وہ دھواں بار بار ملے گا جیسے سگریٹ پینے والے کو ملتا ہے تو وہ ایسی چینجز کر دے گا کہ وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اگر وہ اپنا لائف اسٹائل ٹھیک رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں یہ ڈیزیز آئے ہی نہ، اگر آئے تو اتنی مائلڈ آئے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے، کسی دوائی کی ضرورت نہ پڑے اور یہ آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہ کرے. بلڈ پریشر جس میں ہوتا یہ ہے، دیکھیں اب جب نالی تنگ ہوگی تو اس میں سے جو بلڈ گزرے گا وہ پریشر کے ساتھ جائے گا. اسی کو ہم ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، جس میں بلڈ پریشر بڑھتا ہے. ایک سال 2 سال میں ایک بار اپنا چیک اپ لازمی کریں، اپنے ویٹ کو دیکھیں کہ میرا ویٹ تو نہیں بڑھ رہا، میرا ویٹ تو نہیں نکل رہا، میری شوگر لیول کیا ہے، میرا بلڈ پریشر کیا ہے. کیونکہ یہ شوگر بلڈ پریشر ایسی چیز ہے کہ اگر آپ چیک نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. جب باڈی میں شوگر لیول آہستہ آہستہ بڑھتا ہے نا تو باڈی جو ہے نا وہ آرام سے اس کو اکوموڈیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، آپ کو علامات نہیں آتی. اور ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ 5-5 6-6 سال لوگوں کو علامات ہی نہیں ہیں، اور جب ہم چیک کرتے ہیں ان کا لیول تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو لیول ہے یہ کوئی 1 مہینے 2 مہینے میں نہیں آیا. اگر ایک بندہ اس لیول پہ بالکل ٹھیک ہے، فش ہے، اولیو آئل ہے، یہ ہے ہیلدی سورس. تو آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں اور کیسے لے رہے ہیں، ہیلدی لے رہے ہیں یا ان ہیلدی لے رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، اب ادھر وہی ڈونٹس اور وہ آ گئی آپ کی سافٹ ڈرنکس وغیرہ آ گئی، ادھر آپ کے فروٹس آ گئے. آپ فروٹس کھائیں، آپ ان چیزوں سے نہ لیں. فروٹ سے آپ کو کاربوہائیڈریٹ مل جائیں گے، کاربوہائیڈریٹ آپ کو سافٹ ڈرنک سے بھی مل جائیں گے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور مینٹین ہیلدی بیلنس بٹوین فزیکل ایکٹیویٹی اینڈ فوڈ کنزمپشن. مطلب آپ کو اگر کھانا کھانا ہے تو آپ فزیکل ایکٹیویٹی کو مد نظر رکھیں، فزیکل ایکٹیویٹی لازمی کریں. یہ بڑی ریکمینڈیڈ ہے اور بڑی ضرورت ہے اس کی. ویٹ مینٹین کرنے کے لیے آپ ڈنر جو رات کا کھانا ہے جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم کرتے ہیں. آپ کا بریک فاسٹ اچھا ہو، آپ کا جو ہے وہ لنچ اچھا ہو، دوپہر کا کھانا اور صبح کا کھانا اچھا ہو. ڈنر کو جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم کریں، اور ڈنر کے فوری بعد لیٹیں مت.
ڈنر کے بعد آپ چلیں، ایکسرسائز کریں، اور لیٹنے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا اپنا ختم کرنا ہے، اس کے بعد کچھ ایکٹیویٹی کریں پھر لیٹیں۔ جب آپ کھانا کھا کے فوراً لیٹیں گے وہ سارا کھانا موٹاپے کا باعث بنے گا۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون